میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ رزق دیدار مصطفیٰ دو، رزق دیدار مصطفیٰ، جادو جنات اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ، برکت 4، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ 5، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں۔ مجھے زندگی میں اس کے بہت تجربات، بہت کمالات، جس نے بھی یقین سے پڑھا اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی بھی۔ میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے، میں جیسے کہوں ویسے کر۔ 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر، بس ہر ٹافی۔ 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، ان کو کھانا نہیں۔ 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں، اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب۔ 129 دن مجھے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو، دے ایسے، اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا، کہا کہ ابھی 129 دن میں 2 دن باقی تھے، میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی، ابھی 2 دن باقی تھے 129 دن میں، تو میں نے خواب دیکھا 129 فرشتے ہیں، ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا، آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سقط پا گیا، طاقتور فرشتہ، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا، کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے، اور کہا مجھے، تو میں نے انہیں ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین دھیان توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں، اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے، فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں، اور تیرے پاس 129 برکتیں آئی ہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا۔ آپ کو سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں۔ 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق، انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا۔ کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے۔ چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ یہ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں۔ میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں، یہ میری بات حقیقت ہے۔ جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، جس پہ اللہ چاہے اس میں مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو۔ سورۃ کوثر آ گئی تو پھر تو سمندر کیا، دریا کیا، نہر کیا، کائنات آ گئے، اور یہ دریا ہمارے بتانے کے ہیں، یہ دریا ہے، دنیا کے بڑے بڑے دریا موجود ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے خزانے کے دریا ہیں وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے، وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے دریا ہیں۔ آپ کی زبان پہ سورۃ کوثر آئی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کوثر کے خزانے آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو زبان پہ جاری کیا ہے۔ عطا اس وقت ہوتی ہے جب اوپر سے شفقت ہوتی ہے، اور جب شفقت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر آئی ہے، پرانی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، کہے آپ سورۃ کوثر بتاتے ہیں، میں جو بتاتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میرے پردادا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کہتے ہیں کہ میرے پردادا، والد کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میرے پردادا کہتے تھے بیٹا کبھی روزی روٹی کا فکر نہ کرنا، کبھی فقر اور غربت کا فکر نہ کرنا، کبھی قرضوں کا فکر نہ کرنا، اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے اس کا فکر نہ کرنا۔ کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا
دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا۔ اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورۃ کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورۃ کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے۔ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں، پھر اس نے نسلیں گنوائی، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا ابا 5، اور وہ بتانے والا 6۔ کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہے، 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے۔ جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا۔ دیکھیں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129۔ اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ یہ جو 129 کے عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں۔ 1 طاق ہے، 9 طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائیں؟ 3، اور 3 کیا ہے؟ اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 آئے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں۔ جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے 129 کی عدد کی طاقت ہے، اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے۔ جو بندہ 129 کے عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے، اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا۔ ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم۔ تو اللہ تیرا علم کامل ہے، اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے۔ کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے۔ یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا ہو، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا۔ اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں۔ جب کسی سے برکتیں لٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے، تو جس کو دے، جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھین۔ کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی، صحت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی دولت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا۔ لیکن 129 کے عدد میں برکت ہے۔ اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے، پھر اللہ کہتا فجر پڑھو، کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکھاتے، عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے، جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر 30 روزے کیوں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا، 8 ہو جاتا۔ عدد ہیں والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا، پھر اس میں طاق راتوں کا فرمایا، 21، 23، 25، 27، 29 کیوں فرمایا؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے؟ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو طاق کیوں پسند ہے؟ راز ہے، راز ہے، راز
راز ہے، اور راز کو راز میں رہنے دیں. اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں والا. اس کو کوثر مل گیا، نہ رزق کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ برکت کی کمی. اس کے ارد گرد حفاظت، کفایت، کفالت، برکت کا نظام ہے. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے کہ ان نشان آقا اور ابتر، ان کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر سے ابتر ہو جائیں. اب ایک سوال ہے، جب آپ 129 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. رزق کیوں بڑھتا ہے؟ برکتوں کے دروازے کیوں آتے ہیں؟ وسعت کے دروازے کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ غیبی نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرا غور سے سنیے گا، جو ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہماری چیزیں کھاتی ہیں اور چھینتی ہیں. کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، نادیدہ، کچھ نادیدہ طاقت جو ہمارا رزق اور ہماری چیزیں کھاتی ہیں. اس وقت جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیزیں ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہمارا مال کھاتی ہیں، ہمارا سرمایہ کھاتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا گوشت چیزیں کھاتی ہیں. جب یہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو سورۃ کوثر کی طاقتور حصار، طاقتور دیوار، سورۃ کوثر کا طاقتور حصار اور طاقتور دیوار، یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسی بس دیوار آ جاتی ہے. اس کے دیکھی نہیں آتی. اچھا چلو، اگر دیوار کو میں انگریز کی زبان میں سجاؤں، نہیں جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے. وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز کٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں، میں پھر کروں گا. اس نے پہلے بتایا. یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دیا، ہم فون جمع نہیں کراتے تو انہوں نے خود جیمر لگا دیا. چل جاؤ، یہ جیمر کی دیوار کبھی مجھے دکھا دے کوئی بندہ. میں نے تو نہیں دیکھی، میرے پاس نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ بزرگی ہے. کوئی بندہ مجھے جیمر کی دیوار دکھائے، جو آخر دیوار ہوتی ہے نا جس سے ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں. اللہ پاک جل شان ہو، اللہ پاک جل شان ہو اسی طرح جیمر لگا دیتا ہے ان چھیننے والی طاقتوں اور قوتوں کو. اور دنیا کے جیمر توڑنے کے لیے بھی طاقتیں موجود ہیں، لیکن رب کے جیمر کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اس کے تجربات، اس کے کمالات، اس کے فائدے، اس کی تاثیر، جو اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کی تاثیر، لیکن جو خود پڑھنے میں ہے اس کی طاقت اور ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، جوئیں ہیں، چھپکلیاں ہیں، کاکروچ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں تحفظات ان چیزوں میں، یہ سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ اس سے چیزیں دفع ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں. چوہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں. میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ کا مہینہ تھا، میں بہت دیر بیٹھا رہا. میرے نیچے کھیس تھا، ٹیڑھا میڑا پڑا تھا، میں وہیں بیٹھ گیا، ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا. اس کے بعد جو اٹھا، انہوں نے کھیس اٹھایا تو ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کاٹے تو بندہ اسے مر جاتا ہے. کون سی طاقت تھی جسے اس نے کہا تو پڑا رہے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ میری کرامت نہیں تھی، وہ اللہ کے نام کی طاقت تھی. الامر للہ، الفوق للہ. ایک تو اس پہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا. کتنے ایسے بچے ہیں جن میں جوئیں ہیں سر میں، کتنے گھرانے جہاں کھٹمل ہیں، پسو ہیں. اس کو بہت زیادہ پڑھ کے پھونکنا، پانی پہ پڑھ کے، چیزوں پہ پڑھ کے. آج ہمارا رائی کا عمل ہے، رائی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو بکھیر دیں. ایک تو اس میں بہت فائدہ ہوا، گھریلو جھگڑوں، نفرتوں میں بہت فائدہ دیکھا. یہی چیزیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں شیطان ہے، جا اس لاٹھی سے اس کو مار کے نکال. ہماری نظروں میں تو وہ سہ ہے، اور سہ جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے، درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا سہ کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے. پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کتے ہوتے ہیں سدھائے ہوئے، وہ پیسے بھی لیتے ہیں، سہ کو مارتے بھی ہیں، وہاں سے چھیل کے اس کو پکاتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گولیوں سے مروایا. نکلتی باہر صرف رات کو ہے، دن کو کبھی نہیں نکلتی. پھر اس نے 2 راستے بنائے ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتی ادھر سے راستہ ہے، اس میں پانی جتنا ڈالو اس کی کہہ رہے نہیں پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی. اب ہمارے مطابق تو یہ سے ہے. اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان ہے، یہ لاٹھی لے اس کو گھر سے نکال. اور گیا تو ایک کونے میں تھی، وہ انہوں نے لاٹھیاں ماری، اس کو گھر سے نکالا، گھر سے نکالا. سورۃ الماعون 7 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں، چاہے صبح شام. اس کی ریکارڈنگ لگائیں، مسلسل دن رات چلتی رہے. ایک میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی شاید ہوا ہو، ریکارڈنگ اکثر خراب ہو جاتی ہے.
MP3 चीजें हैं, टूट जाती हैं, फट जाती हैं। सूरत बकरा हो, अफहसिब्तुम और अजान हो, या सूरतुल माऊन हो, फिर इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना पड़ता है, फिर इसको बदलना, मुरम्मत वगैरह करनी पड़ती है, फिर इसके ऊपर भी कोई चीज पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ये वो चीजें हैं आग लगाती हैं, और ये वो चीजें हैं जो उनको उनको निकलने पे मजबूर करती हैं, मरने पे मजबूर करती हैं, जलने पे मजबूर करती हैं। ये वो चीजें हैं मजबूर करती हैं, और ये हकीकत है। सूरतुल माऊन का एक और तजर्बा देखा। औलाद देखें कि अगर उसके लहजे में, उसके लफ्जों में, उसकी चाल में, और उसके दिन रात में देखें कि वो बहक रही हैं अगर जिंदगियां उसकी, तो वहां सूरतुल माऊन साथ देती। नफरतें जिंदगी में पाली जाती हैं और डाली जाती हैं। मैं दो लफ्ज कह रहा हूं, मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा, पाली जाती हैं और डाली जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ जवान आए, कहने लगे कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, उनकी लड़ाई होती है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक गुस्से में आ गए और फरमाने लगे, उनकी लड़ाई होने की वजह तुम जवान हो। कहने लगे, हम कैसे? हम तो उनका एहतराम करते हैं, वालिदैन को समझा नहीं सकते, एहतराम करते हैं। फरमाया, तुम जालिम हो, वो मजलूम है तुम्हारे वालिदैन। फिर हैरान हुए कि हम कैसे जालिम हैं? फरमाया, तुमने क्या उनके दिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमाल किए? दिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिलों को अमन में रखने के लिए अमाल किए? मैं नहीं किए। कहा, तुम्हारी 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 बेतवज्जी से उनके दिलों के अंदर शैतान वसवसे डाल रहा। जिसको एक बहुत बड़े आदमी ने एक लफ्ज कहा था, मुझे अच्छा लगा। फरमाया, दोस्तों की गफलत दुश्मन की असल फतह। बड़ा लफ्ज अजीब लगा मुझे। फिर सुने, दोस्तों की गफलत, औलाद की गफलत दुश्मन की असल फतह होती है। क्या तुमने उनके दिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अमन दिया? क्या तुमने उनके आपस के दिलों को पहरे दिए अमाल के जरिए? क्यों नहीं दिए? तुम जालिम हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, तुम जालिम हो। औलाद को कहा, तुम जालिम। सूरतुल माऊन हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ है, जहां और अमाल हैं, जहां और जिक्र है, जहां और तस्बीहात हैं। सूरतुल माऊन हमारी जिंदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ है, नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है, नफरतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, दिलों के आपस में मिलाने के लिए, दिलों के जोड़ के लिए। क्यों? असल में सूरतुल माऊन में सारी की सारी अल्लाह की तरफ से जो है डांट है, डांट। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हमारा नाम लेते हैं और हमारी हुदूद से निकलते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो यतीम को धक्के देते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना नहीं पूछते। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है, वैल जहन्नम की वो वादी है जो सबसे खतरनाक है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन, जो अपनी नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं। सारा मजमा बैठा हुआ, ये नमाज़ें लंबी रकात करके खड़ा हुआ है। लंबी रकात कर रहा था तो बंदा तारीफ कर रहा था, देखो नमाज कैसी पढ़। नमाज में कहते हैं, इसको बताओ मैंने हज भी किया है। अल्लाह कहते हैं, इनके लिए तबाही है। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम यराऊन व यमनऊनल माऊन, कि वो कोई चीज अगर उनसे मांगी जाए, वो उनके पास है, माऊन कहते हैं ऐसी जरूरत की, वो नहीं देते। इस सारी सूरत में अल्लाह की तरफ से डांट है, सख्ती है। और हैरान होंगे, इस डांट को न सांप बर्दाश्त कर सकता है, न शेर बर्दाश्त कर सकता है, न हशरातुल अर्ज़ बर्दाश्त कर नहीं सकते। अल्लाह की इस अल्लाह पाक जल्ल शानहू की इस वार्निंग को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो जगह छोड़ जाते हैं, वो इलाके छोड़ जाते हैं, वो निजाम छोड़ जाते हैं। एक इंसान है जिसके ऊपर असर नहीं होता, एक इंसान है जिस पे असर नहीं होता। घरेलू जिंदगी इससे पुरसकून हो जाती है, राहत कदा बन जाता है, सारे घर का निजाम उसमें राहत आती है। 7 बार पढ़ के घर में फूंक दे, हर नमाज के बाद पढ़ के फूंक दें, सुबह शाम पढ़ के फूंक दें, वक्तन वक्तन वक्फे वक्फे से पढ़ के फूंक दें। आप अपने दफ्तर, दुकान, कहीं जिम्मेदारा, कहीं सफर, अपने घर का अपना निजाम पढ़ के फूंक दें, अल्लाह का निजाम पहुंचता है। जब भी पढ़े अपनी जात के लिए ना पढ़े, जब भी पढ़े उम्मत और इंसानियत का तसव्वुर करके पढ़े, इंसानियत का तसव्वुर करके। या अल्लाह, कितने लोग ऐसे हैं जिनको माऊन का पता नहीं, सूरत का, अल्लाह उनके फैदों का पता नहीं, उनके घर में क्या चीजें होंगी, उनके दिलों में क्या वसवसे डाले होंगे, अल्लाह उनमें नफरतें क्या होंगी, अल्लाह उनको तो पता नहीं। लेकिन मैं अपना हक अदा करता हूं कि जितने भी लोग हैं
اللہ سب کو چین دے دے، سکون دے دے، راحت دے دے، جس کو کہتے ہیں سب کی خیر، سب کا بھلا۔ اللہ وہ راحتیں، اللہ وہ برکتیں، عافیتیں دے دے ہمارے جی میں۔ اس صورت کو پڑھ کے سب کے لیے راحت اور برکت اور عافیت کا تصور ہو۔ دیکھو بات سنو، کرے گا تو اللہ، لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں انسانیت کے لیے اور بندوں کے لیے کیا راحت کا نظام ہے، اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ کرنا تو اللہ نے ہے، لیکن اللہ پاک بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ اچھا اتنا سخی بنتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی۔ وہ ایک نیکی کے لیے سارے رشتہ دار اور سارے تعلق والے اور سب سے پھرے گا، کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تھی ہی ایک نیکی، کہنے لگا میرا تو چلو جو ہو سا ہو گیا، یہ ایک نیکی تو لے جا، خوشی خوشی آئے گا۔ اللہ پاک باوجود جاننے کے بلائیں گے، دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے، سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے اس بندے کو تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو نے اس کو آج کے وقت میں ایک نیکی دی جب کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ جاؤ تیری اس مزاج کی کریمی سے، اس کی کریمی سے میں نے دونوں کو معاف کیا، دونوں کو جنت میں۔ ایک بات اور بتاؤں، پر میں جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے، ایک ہے اپنے لیے، ایک دوسرے کے لیے مانگتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے، اور جس صرف اپنے لیے مانگتا ہے اس وقت وہ فرشتہ نہیں کہتا۔ آپ سنیں، جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے تو دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے۔ کیوں؟ اس نے انسانیت کی خیر خواہی چاہیے، اس نے لوگوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے بندوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے جنات کی خیر خواہی چاہیے، کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے، اگر آپ سورۃ المعون پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، جتنی تعداد بھی پڑھیں، دن میں بار بار پڑھیں، اگر آپ یہ نیت کر لیں اور آپ کا جذبہ یہ ہو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، اگر ہمارا جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ اس کی برکت، اس کی خیر، اس کی رحمت، اللہ اس کی حفاظت، اور اس کے ذریعے سے جو تو اپنی خیریں بکھیرتا ہے انسانیت پہ، اللہ پوری انسانیت کو، سارے بندوں کو دے دے۔ غاروں میں رہنے والا ہے، پہاڑوں میں رہنے والا ہے، صحراؤں اور جنگلوں میں رہنے والا ہے، جسے سورۃ المعون آتی نہیں اور اس کے فائدے کا علم نہیں، اللہ ہر بندے کو یہ عطا کر دے۔ سورۃ مزمل آپ صبح شام صرف ایک بار پڑھیں گے، توجہ سے سنیے گے، کاروبار کی برکت کے لیے، کاروبار کی خیر کے لیے اور کاروبار کی ترقی کے لیے سورۃ مزمل ایک بار پڑھیں گے۔ اور ایک بار سورۃ مزمل میں جب آپ تھوڑی سی میری بات پہ توجہ کیجئے، سورۃ مزمل ایک دفعہ پڑھیں، اور جب سورۃ مزمل میں آپ پہنچیں گے نا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، جب یہاں پہنچیں گے اس کو 101 بار دہرائیں گے بس، اور اس کے بعد پھر سورت پڑھیں گے۔ یہ صرف ایک بار سورت مزمل صبح شام پڑھیں اور باقی سارا دن یہی آیت کھلی پڑھتے رہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ چھوٹی سی آیت ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے بھی ہے اور ہماری پوری دنیا میں سننے والے جتنے مخلصین ہیں عبقری کے، ان کے لیے بھی یہ ایک عمل میری طرف سے اجازت ہے، اور یہ عمل بہت با کمال ہے، بہت بے مثال ہے، اور رزق کی برکت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے، اور مسائل کے روزگار کے حل کے لیے، اور زندگی میں وسعت، برکت اور رحمت کے لیے یہ تسبیح بہت با کمال ہے۔ سارا گھر پڑھ لے، گھر کا ایک فرد پڑھ لے، جتنے زیادہ افراد پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا۔